یہ نہ کہو کہ یہی گیا، کسی نے دیکھا نہیں، کسی کے علم میں نہیں آیا، ہمارے علم میں ہے۔ یہاں دو باتیں ہیں، ما انفقتم من نفقۃ اور نذرتم من نذر، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو، اور وہی لفظ ترجمہ جو ہوتا ہے، جو کچھ تم نظر کے طور پہ اوپر دیتے ہو۔ اب پھر وہی آ گئی دقت ہمارے ہیں کہ جہاں عربی کا قرآن اردو یا پنجابی میں ہم سمجھتے ہیں، نظر پہ ہم سمجھتے ہیں منت ماننی، خدا کے لیے نظر نہ بھی سمجھ میں آئے تو ہر روز صبح گلبرگ میں تو کام شہر میں تو اب بھی یہ آواز آتی ہے نا، نظر اللہ نیاز حسین، نظر اللہ، یہ نظر مانتے ہیں۔ اب تو ہم یہاں سے بھی گر کے اللہ کی نظر تو کم ہوتی ہے، یہ نظری منتیں ہم مانتے ہیں قبروں پہ جا کے، مزاروں پہ جا کے۔ یہاں یہ چیز آئی کہ جو کچھ بھی تم صرف کرتے ہو، اور نظر تم من نظر، جو کچھ تم منت مانتے ہو اللہ کی، اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے نظر کا، اللہ جانتا ہے۔ اب یہاں سے یہ چیز آ گئی کہ یہ نظر منت ماننا جو ہے مذہب کے عارفین کے لیے ہے، ٹھیک ہے، یہ اردو کے تصور پنجابی کے معنی کے اعتبار سے یہی چیز ہے، قرآن میں یہ بات نہیں۔ ہمارے تصور کے مطابق ہوتا کیا ہے، کبھی کھڑے ہو کے سوچے ہم، اگر مجھے اس کام میں اتنا فائدہ ہو گیا کہ میں منت مانتا ہوں اللہ کی، چھوڑ دیجیے میں ان کو چھوڑ دیتا ہوں، ان کو مقبروں کے اور پیروں کو، اللہ کی صحیح، اللہ کی منت مانتا ہوں کہ اگر یہ چیز یوں ہو گئی تو اس میں سے میں 1000 روپیہ جو ہے اس کے نام پہ دے دوں گا، اگر یہ اس نے کر دیا تو پھر تو دے دے گا، نہ دیا تو پھر چھوڑ دے گا۔ یعنی جو اس سے کام ہم کرا رہے ہیں اگر اس نے یہ کر دیا تو پھر میں یہ دے گا، وہ بھی اسے مان لے گا، اچھا جی پھر دے دینا، اسے پتہ نہیں ہے، معاف رکھیے گا عام بات کرنے کی۔ ہمارے یہاں ایک بڑی عمدہ نسل ہوتی تھی، انہوں نے بات صاف کر دی تھی کسی کی نظر کی۔ پہلے تو یہ میں بتا دوں کہ یہ نظر ماننے والے جو ہیں پھر کرتے کیوں ہیں۔ 82 کا بیل گم ہو گیا، اس نے کہا کہ یا 11ویں والے ایک بیل مل جائے تو میں 11 روپیہ بھی نہیں آج دیں گا، چلا گیا، ابھی نہیں مل جائے تھا تلاش نہیں کر رہا، 12ویں والے جو مل جائے تو 12 نہ دیا، کسی بھی یقین زیادہ دیا، 101 میں دیا، منٹا دیا، تو اتنے نے پوچھا کہ ہم لگاؤ تیرا بیل پہ سارا 20 روپیہ لے گی، دنیا تو منٹا مان لیں نے آج ایک دور 200 روپیہ بن گیا، تو کرنا کی ہے، کہنے لگا سنی ہاتھ پا جانے سارے نے دے دے دیا، بہت نہیں جانے دے 100 روپئے کو دے دے گا۔ نظر کی یہ جو کیفیت تھی، اس کے لیے ہمارے ہاں یہ چیز تھی کہ وڈی چیرا ویدگی پہلے لئے رکھا، وڈی رشوت سیدھی سی بات ہے، رشوت کو اگر منتقی کر دیا جائے کام ہونے کے بعد کام دیتا ہے تو پھنسے آئے ہوں گے۔ چیرا یہ جو کشتی میں جاتے ہیں نا ایک طرف سے دوسری طرف ملا، تو وہ جو لیتے ہیں چراغی اسے بھی کہتے ہیں، چیرا بھی اسے کہتے ہیں، کشتی میں بیٹھنے کا، ریل کا ٹکٹ تھے، بس کا ٹکٹ تھے، یہاں سے جو بیٹھ گیا دیا نہیں وہاں اگلے پار پہ چلا گیا، وہاں جا کے یہ نہیں دیتا تو کیا کر دے گی، اس کا بھی پار چلا گیا۔ ویدگی ڈاکٹر کی فیس پہلے لے لو، کل کو بھی اس کا بھرنا نہیں دیا مریض کا، پھر کہاں سے لے گئے، یہ اچھا ہو گیا تو کیا کر لیں گے اس کا۔ یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ عقل مندوں نے یہ کہا تھا کہ پہلے رکھا دیجیے۔ یہ نظر جو ہے ہمارے ہاں یہ ہوتی تو یہی چیز ہے، بہت سے سننے کی چیزیں ہیں، ہمارے یہاں یہ چیزیں اتنی عام ہو گئی ہیں کبھی کھڑے ہو کے ہم سوچتے نہیں، جس میں ہمارے یہاں اصلاح بھی کی اس پر یہ چیز ہے کہ شاید یہ قبروں کے مقبروں کے اوپر جا کے نظر جو ہے یا منت ماننی یہ غلط ہے، خدا کے ہاں منت ماننا یا نظر دینا جو ہے یہ بالکل صحیح چیز ہے۔ سوچا کریے کہ یہ نظر اور منت ہے کیا، اگر یہ کام میرا ہو گیا تو یہ میں یہ کروں گا، نہ ہوا سوال نہیں، خدا کے ساتھ یہ معاملہ
یہ تو یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے یوں کیا یہ ہو کے رہے گا، اس کے مطابق کرنے سے یہ ہوتے رہے تو پھر یہ کہ میں تمہیں یہ دوں گا، اگر تم نے ایسا نہ کیا ایسا نہیں ہوگا. کسی بھی بات کرتے ہوئے تو اس لیے کہ اس میں بیچ میں سے یہ نذرانہ دینا نہیں ہے. نظر یہ نہیں ہے عزیزان، یہ ہے کیا؟ بات تو یہی صاف ہو گئی تھی پہلے. ما انفقتم من نفقۃ، جو کچھ تم مال و دولت میں سے دو گے وہ، اور نظر تم من نظر، یا نظر ہوگی. نظر میں سے میں بھی سمجھاتا ہوں. پہلی چیز تو یہ صاف ہوگی کہ یہ پیسے بھیجنے کا معاملہ نہیں ہے. یہاں دیکھا کیسے بات صاف ہوتی ہے، کیونکہ وہ تو پہلے کہہ دیا نا کہ جو کچھ تم اس معاملے سے دو گے یا جو کچھ تم نظر اس طرح سے مانو گے. تو ہمارے یہاں تو نظر ہوتی ساری پیسے چلے گی ہے. پہلی چیز یہ غلط. اگلی چیز آپ دیکھیے نظر کہتے کس ہے. ایک چیز تو یہ ہے اتنی انکم کے اوپر اتنا انکم ٹیکس دینا ضروری ہے، واجب ہے. قانون سیلاب آ جاتا ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، جنگ ہو جاتی ہے، اپیل ہوتی ہے حکومت کی طرف تو بھائی اس کے لیے تم رضاکارانہ طور کے اوپر کیا آتی ہے دیتے، تو بھائی اس کے لیے تم رضاکارانہ طور کے اوپر کیا آتی ہے دیتے. یہ جو واجبات ہوتے ہیں قانون کی روح سے جو دینا پڑتا ہے، اس سے علاوہ جو رضاکارانہ طور پہ اب خود دیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں صدقہ. قرآن میں یہ صدقات آئے ہیں نا، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اس قسم کی ایمرجنسی کے وقت میں قانون کے وہ ضروری نہیں ہوتی ہیں، رضاکارانہ طور پہ دیا جاتا ہے. بند ٹوٹ گیا، سیلاب آ رہا ہے، کچھ لوگ ایسے متمول ہیں گاؤں میں کہ جنہوں نے جھٹ سے کچھ روپیہ اکٹھا کیا اور اس کے لیے وہ تو کہیں سے ریت لائے، مٹی لائے، چونا لائے، اینٹیں لائے. وہ روپئے سے کام ہوتا ہے. جن کے پاس یہ نہیں ہے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کدال لیے، انہوں نے مرچے لیے، وہ بھاگے ہوئے آئے، انہوں نے مٹی کھودنی شروع کر دی، خود ٹوکریاں ڈھونڈ جا کے ڈالنا شروع کر دیا. یہ وہاں کچھ اس قسم کی مینو لیبر کرتی ہیں. ایک تو یہ یاد رکھیے کہ قانون میں ان کے اوپر کوئی فرض نہیں تھا. نظر کہتے ہیں اس چیز کو کہ جو قانون تو تمہارے اوپر فرض نہ ہے لیکن تم اپنے اوپر خود اس کو فرض قرار دینا. میں یہ کروں گا. ہمارے یہاں کے انجینئروں میں خرابی کاموں میں لوگ یہ کہتے ہیں صاحب کہ صاحب میں اپنی آمدنی کا اتنے فیصد دیے چلے جاؤں گا ہر میں. یہ واجبات نہیں ہوتے، یہ سیلف امپوزڈ ایک چیز ہوتی ہے. قرآن کی روح سے ہر وہ چیز کہ جو واجبات میں تو نہ ہو لیکن کسی آنے والے یہ وعدت، یہ نون دے دال دے یہ مادہ جو ہے اس میں یہ پہلو ہوتا ہے کسی آنے والے نقصان یا خطرے کے اعتماد سے کوئی چیز ایسی کرنا کہ جو حکمن تو نہ کہی گئی ہو اس کی، لیکن وہ اب خود اس کے لیے اپنے اوپر واجب کر لے کہ نہیں میں ساتھ یہ ڈیوٹی لوں گا. یہ تو ڈیوٹیاں ہمارے یہاں بڑھ جاتی ہیں کہ میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ نظور کہلاتی ہے، نظر ہوتی. قرآن نے مومن کی صفت یہ بھی کہی ہے جو اصول بننے کی تو وہ اپنے اوپر اس طرح سے واجب قرار دے دیتے ہیں چیز اور وعدہ کرتے ہیں، وہ اس کو بھی پورا کرتے ہیں. لیکن ہوتی ہے یہ عام طور پہ وہ چیز جو روپے پیسے کی شکل میں نہیں بلکہ عام خدمت کی شکل میں، محنت کی شکل میں یہ ہوتی ہے. اسی لیے یہاں ما انفقتم من نفقۃ کے بعد کہا نظرتم من نظر. دلیل اس کی قرآن کریم نے دی 9/79 منافقین کا ذکر ہے. وہ کہتے ہیں ان کی کیفیت یہ ہے الذین یلمزون المتبعین من المؤمنین فی الصدقات. ان کی حالت یہ ہے کہ جماعت مومنین میں سے جو ان کاموں کے لیے رضاکارانہ طور پہ اتنا کچھ دیتے ہیں تو ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ ان کے اوپر بھی کچھ الزام ڈالتے ہیں، طنز کرتے ہیں
ان کی نیت پہ شبہ کرتے ہیں، ان کے متعلق بھی عجیب عجیب کی باتیں کرتے ہیں کہ ہاں جی تو یہ بات ہوگی جس کے لیے یہ کر رہے ہیں، کہتا ان کے متعلق بھی یہ کرتے ہیں، دینے والوں کے متعلق والذین لا یجدون، لیکن وہ لوگ کہ جن کے پاس روپیہ پیسہ دینے کے لیے نہیں ہوتا، الا جہدہم، لیکن وہ اپنی محنت دے سکتے ہیں بیچارے، وہ جب آتے ہیں تو ان کے متعلق فیصلون منکم، یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، چلو بھائی یہ آگے سے نظام کام کرنے والے تو تمہیں چھٹیاں ہوئی ہیں۔ منافق کی کیفیت یہ ہے کہ دینے والوں کے الزام دھرتے ہیں، کیونکہ پتا نہیں کہاں سے یہ گھر سے آگے سارا کچھ جو ہے ٹھیک ہے وہ تو اس کو دے دیتا ہے۔ یہ جو دوسرا طبقہ ہے جن کے پاس یہ دینے کے لیے نہیں لیکن وہ رضاکارانہ طور پہ جڑتا ہوں، اپنی محنت کو لے کے حاضر ہو گئے ہیں، ان کا یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ تفصیل ہو گئی قرآن کی اس آیت کی، ما انفقتم من نفقۃ اور نذرتم من نذر، جو کچھ تم پیسے کی روح سے اس کے لیے خرچ کرو یا جن کے پاس یہ نہیں ہے وہ اپنی جہد جو اپنی کوششیں اپنی محنت وہ اس چیز کو لے کے جو حاضر ہو جائے، کچھ بھی ان میں سے جو کچھ تم کرو گے اس نظام کے قیام کے لیے، فإن اللہ یعلمہ، خدا اس کو جانتا ہے۔ اور یاد رکھیے وما للظالمین من انصار، یہاں لفظ ظالم عجیب آیا ہے، دینے کو تو اور بھی دیتے ہیں، کام بھی وہ کرتے ہیں، لیکن فرق صرف اتنا ہے، ظلم میں نے عرض کیا تھا جس مقام پہ کسی چیز کو ہونا چاہیے اس کا اس مقام پہ نہ ہونا، یہ ظلم ہے عربی زبان کے اندر۔ دیتے ہیں جس مقام کے اوپر یہ دینا چاہیے وہاں نہیں دیتے، جس مقصد کے لیے یہ دینا چاہیے اس مقصد کے لیے نہیں دیتے، یہ ظالمین ہے۔ یاد رکھیے یہ وہ لوگ ہیں دیتے بھی ہیں، لیکن آپ دیکھو گے کہ وہ وقت وہ جو میں نے پہلے کہا تھا کہ جس میں بے نہیں ہے، جس میں دوستی کام نہیں آئے گی، جس میں سفارش کام نہیں آئے گی، من انصار کہا، اس قسم کے دینے والوں کا اس وقت کوئی دوست نہیں ہوا کرتا۔ اور یہ وہ چیز تھی جو پچھلی دفعہ میں نے عرض کی کہ یہ لوگ وہاں کہیں گے قیامت میں، جسے ہم کہتے ہیں خدا کے یہاں سے مانگیں گے اس کا اجر کہ ہم نے بھی تو یہ کوئی دیا تھا، جواب میں یہ کہا گیا تھا اذھبتم بالطیبات من حیات الدنیا، تم نے اس کا بدلہ اپنی دنیا کی زندگی میں ہی لے لیا تھا، حاکم خوش ہو، نام پیدا ہو، ہیرو کی سیٹسفیکشن ہو، جو بھی اس قسم کے تمہارے مطالبے تھے، خواہشات تھی، معاوضے تھے، قرآن کہتا ہے تم لے چکے ہوئے ہوگے۔ ہم کسی پہ ظلم نہیں کرتے، لیکن تم نے جو اس کی قیمت مانگی تھی وہ تمہیں مل گئی تھی، اب تمہارا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ وما للظالمین من انصار، غالباً وقت ہو گیا۔ سورہ بقرہ کی آیت 270 تک عزیزان من ہم آ گئے، 271 سے ہم آئندہ درس میں لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت